بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ماہ ربیع الاخر کی پہلی سوموار کا ایک خاص ترین وظیفہ۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جن کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ان کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ میرے وہ بہن بھائی جو پریشان حال ہیں، اپنی زندگیاں سڑکوں پر گزار رہے ہیں، اور میرے وہ بہن بھائی جو محنت زیادہ اور کماتے کم ہیں۔ آج کا میرا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق سے نواز دے گا۔ ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ آ چکی ہے، چند دن رہ گئے ہیں 11 ربیع الاخر آنے میں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند باتیں۔ آپ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام رحمہم اللہ میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے۔ آپ اکثر معاملات کے واقع ہونے سے پہلے ان کو خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات ہوتے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پھوپھی جان کی کنیت ام محمد اور نام عائشہ بنت عبداللہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نیک اور باکرامت خاتون تھیں۔ لوگ اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دعائیں کرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بہت عرصے سے جیلان میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ لوگ آپ کی پھوپھی جان کے پاس آئے اور آ کر دعا کے لیے درخواست کی۔ آپ فوراً اٹھیں، 2 نوافل پڑھے اور جھاڑو لیا اور صحن میں لگانا شروع کر دیا، اور ساتھ میں یہ دعا مانگی، یا باری تعالیٰ تیری بندی صحن صاف کر رہی ہے، اب اس پر بارش برسانا تیرا کام ہے۔ ابھی آپ نے پورا جھاڑن بھی نہیں دیا تھا کہ اوپر سے اللہ پاک کی رحمت برسنے لگی۔ حضور غوث پاک کی کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے عمر میں چھوٹے، علم تقویٰ میں سے کافی حصہ ملا تھا، مگر آپ جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضور غوث پاک کا خاندان نیکوں کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، ابو جان، امی جان، پھوپھو جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ مکرم شاہ تیرے سارے کے سارے ہیں آباء و اجداد یا غوث اعظم، اور ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعمے رگڑ کر ایڑیاں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ آپ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آپ اس قدر عبادت کرتے کہ آپ کو کبھی بھی سستی کا غلبہ نہ آتا۔ اللہ پاک کا اس قدر خوف ہوتا اور اتنی محبت ہوتی کہ آپ ساری رات عبادت کرتے رہتے۔ ہمیں بھی حضور غوث اعظم کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی طرح مریدین میں سے ہے نا، تو آپ کی طرح ہمیں بھی عبادات کرنی چاہیے۔
تو آج میں جو عمل لائی ہوں وہ میرا بہت ہی خاص ترین عمل ہے. یہ عمل اکثر میں نے بہن بھائیوں کو بتایا ہے. یہ عمل اس قدر خاص ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ عز و جل غریب سے غریب بھی امیر ترین ہو جائے گا. اس عمل کا جو حصہ ہے، یہ عمل ہے بہت ہی آسان، لیکن اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو دولت سے نواز دے گا. آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، غور سے سن لیجئے. آپ نے اگر آپ باوضو ہیں یا بے وضو ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح سے شام پیر شریف کے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. صبح سے شام تک وقفے سے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے صرف اور صرف 825 بار هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، یہ آپ نے 825 بار آپ نے پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ عز و جل رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے. ہر کوئی آپ سے پوچھنے آ جائے گا کہ اتنا رزق کیسے حاصل کیا، اتنا رزق کہاں سے پا لیا، اور کون کون سے کام کیے، کہاں کہاں پہ اپنا محنت کی تو آپ کو اتنا رزق ملا. یہ چھوٹا سا میرا آج کا عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں. آپ نے خود بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو ساتھ میں لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. اور جن بہن بھائیوں کو اس وظیفے کی اجازت چاہیے وہ 20 بار درود پاک پڑھ کے ضرور کمنٹ سیکشن میں میسج کریں. میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں ضرور شامل کروں گی. سب سے پہلے مطلوب احمد انصاری ہیں، رابعہ تحسین ہیں، مصباح پٹھان ہیں، قادر ہیں، شاہد ہیں، ذکیہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، سمرہ فاطمہ ہیں، نوری مرزا ہیں، تنزیلہ قریشی ہیں، قاسم ملک ہیں، محمد اظہر ہیں. اس کے علاوہ منصور ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، عبدالصمد اللہ پاک آپ کی پریشانی دور کرے، شبانہ ریاض ہیں، عبید عابدہ شیخ ہیں، اور اس کے علاوہ افشاں انجم ہیں اور فرحانہ عظیم ہیں دعا کی درخواست کی، روبی ہیں، زاہد خان ہیں، عرشیہ ہیں، اور اس کے علاوہ حسنین شبیر ہیں، شفیع اللہ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، عالمہ زبیر ہیں، اسد جٹ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی. اور اس کے علاوہ اور آپ نے روزے کے بارے میں پوچھا ہے تو روزہ ضرور رکھ سکتے ہیں. روزے میں کوئی حرج نہیں. آپ ہفتہ اور اتوار کا رکھ لیں یا بدھ اور جمعرات کا ملا کے رکھ لیں. ویسے آپ یہ کوشش کیا کریں کہ ہر ماہ کے 3 روزے یا 4 روزے ضرور رکھا کریں. آپ پیر شریف کا روزہ رکھ سکتے ہیں. بہت ہی زیادہ فضائل اور برکتیں ہیں، انسان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا عمل، چند باتیں جو میں آپ کی خدمت میں لائی. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں اپنے اگلے عمل کے ساتھ. فی امان اللہ.